صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اقامت ہو چکی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ لوگ تو اس کو توہین سمجھیں گے لیکن یہ تعظیم نبی ہے، یہ تعظیم نبی ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور وہ میں غسل کرنا بھول گیا۔ پھر آپ گئے، غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ بے داغ سیرت اسی کو کہا جاتا ہے۔ آج جاہل پیروں کو دیکھو، شیو سرکار کو دیکھو، ان جاہل پیروں کو دیکھو، یہ اپنے بارے میں، یہ تو ان سے، اور یہ جتنے اس ٹائپ کے اور بہت سارے پیر ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، وہ تو شفت و مشہور ہو گیا۔ تصوف کی لائن میں جو خرابیاں ہیں، پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، نہ یہ بھول سکتا ہے، نہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، نہ یہ غلط مشورہ دے سکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ گور شاہی مرا تھا تو انہوں نے کہا مرا نہیں ہے، غار میں چلا گیا ہے، نہ یہ مرتا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون، ہے نبی آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت واقع ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیسی بے داغ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تبھی تو آپ کا دین چلا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو علم ہے نا، کھجوروں میں کیسے برکت ہوتی ہے، اس علم، یہ وہ علم نہیں ہے جس کی بیس پر انسان کو وہ فضیلت ملتی ہے جس پہ وہ فرشتوں پہ مقام لے گیا۔ ہاں اس کی اپنی الگ سے فضیلت ہے، کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں چلے گا پیداوار میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن یہ جو انسان کو، ایک چھوٹی سی مثال دوں نا، میں اکثر واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی، ایک مولانا صاحب تھے، وہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے ملا سے پوچھا کہ تم نے دین کا علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کم وقت انہیں آدھی زندگی برباد کر دی اپنی۔ آگے جب کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا تو پوری برباد کر دیا آپ نے۔ سمجھ لو، تو اس علم کی اہمیت کا انکار نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کا علم بھی ضروری ہے، کھجوریں کیسے زیادہ پیداوار، زراعت کا علم بھی ضروری ہے، لیکن میرے بھائی جو فضیلت جس بیس پہ ملے گی وہ علم ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے۔ اور آج کل وہ علم مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ، ڈاکٹر انجینئر بنانے پہ پورا زور لگایا ہوا ہے، اور حلال و حرام کا، طہارت تک کے مسائل نہیں آتے۔ تبلیغ والے ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کہا، یونیورسٹی کے طالب سے ہم نے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ اس نے کہا 3 فرض ہیں۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو یار، کون کون سے کہنے؟ تولیہ، صابن اور بالٹی۔ خواتین کو حیض و نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہیں، مردوں کو نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے، صدقہ صاحب کب واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، رمضان کا روزے کے احکام کیا ہیں، حج کے طریقے، حج میں جا کے ایسے ایسے کام اولٹ پٹانگ قسم کے کر رہے ہوتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے، تھوڑا سا تو پڑھ لیتے۔ تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اچھا انسان کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اچھا توحید کیا ہے یہی نہیں پتا بہت سے لوگوں کو، الہ کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا اس علم کو بھی کیا کر لو، تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دے دو۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔